ہم اور آپ دیکھیں ماں بچے سے کتنا پیار کرتی، اس پہ کتنی مہربان ہوتی، حتیٰ کہ اپنی راحت، اپنی بھوک پیاس، اپنا آرام سب کچھ اس پہ قربان کر دیتی۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس موقع پہ ماں بچے کو روک دیتی۔ اگر اس کام سے روکنے پہ بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، چیختا چلاتا ہے، ماں برداشت کرتی۔ ویسے ماں کو بچے کا رونا برداشت نہیں ہے، بچے کا تڑپنا برداشت نہیں ہے۔ اگر پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہے، ماں خود پیاسی رہتی ہے لیکن بچے کا تڑپنا برداشت نہیں کرتی۔ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، ماں اپنی بھوک برداشت کر لے گی، بچے کی بھوک برداشت نہیں کرے گی۔ گرمی سردی کی وجہ سے بے قرار ہے، خود گرمی سردی برداشت کر لے گی، بچے کی برداشت نہیں کرے گی۔ بچے کی بیماری سے اپنی بیماری کو بھول جائے گی۔ لیکن کچھ موقع ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جس کام سے ماں بچے کو روکتی ہے، بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، لیکن ماں اسے برداشت کرتی۔ کیوں؟ ماں جانتی ہے کہ اس کام کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ بچہ بجلی کے تار کو ہاتھ لگانا چاہتا، بچے کو نہیں پتا اس میں موت ہے، ماں جانتی ہے، وہ بچے کو سختی سے روکے گی۔ بچہ کو دوائی پڑی ہے، اسے اٹھا کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے، بچہ تو اسے کھانے کی چیز سمجھ رہا ہے، لیکن ماں جانتی ہے اس کے لیے نقصان ہے، وہ اسے سختی کے ساتھ روکے گی۔ بچہ روئے گا، تڑپے گا، چیخے گا، لیکن ماں برداشت کرے گا، کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ اس کام پہ روکنے پر بچے کی عافیت ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ میرے سے صحت کو روکتا ہے، راحت کو روکتا ہے، رزق کو روکتا ہے، اس میں میری کوئی بہتری ہو، میں تو روؤں گا، تڑپوں گا، پریشان ہوں گا، شکایت کروں گا، معلوم نہیں کہاں کہاں جاؤں گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات وہ اپنے بندے کو اس طرح بھاگتا پھرتا، در در پہ ٹھوکریں کھاتا، روتا گڑگڑاتا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ رب جانتی ہے کہ اس میں بہتری اسی کی ہے، وہ ذات جانتی ہے اس کی بہتری اسی میں ہے۔ اگر یہ فراوانی ایسی چلتی رہی تو یہ حرام کی طرف نکل رہا ہے، یہ میرے سے غافل ہو کے سرکشی کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کے قریب بڑھ رہا ہے، رب روک لیتا ہے، کیونکہ رب کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، یہ غلط راستے پہ چل پڑا، یہ غافل ہو گیا۔ تو ہم یہ بات دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس بات کو یقین حاصل کریں، جیسے ماں بچے کے تڑپنا برداشت نہیں کرتی لیکن کچھ موقعوں پہ برداشت کرتی ہے، اسی طرح رب کو بھی بندے کا در در پہ ٹھوکریں کھانا برداشت نہیں، اس کی بھوک و پیاس، اس کی تنگی، اس کی بدحالی برداشت نہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے اسی میں بھلائی ہے، تاکہ یہ میرے طرف متوجہ ہو جائے، سرکشی کی طرف نہ نکلے، رک جائے۔ بعض لوگ صحت کی بنیاد پہ سرکش ہو جاتے ہیں، بعض مال کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں، بعض عہدے کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ خوشی کے موقع پہ سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ اس حالت کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت سے کام ایسے ہیں جس کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جن کو تم اچھا جانتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اللہ جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اگر میرے پہ مشکل آئی ہے، پریشانی تنگی آئی ہے، میں یہ سمجھ لوں ہے رب کی طرف سے، ہے میری اس میں بھلائی، لیکن رب سے مانگوں، رب کے سامنے گر گڑاؤں، رب سے پکاروں، اللہ تو مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ اس حالت کو بدل دے گا۔ رب کا در نہ چھوٹے۔ آج حقیقت یہ ہے، لوگ پریشانیوں کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اور اللہ کے قریب آ جاتے، لیکن ہم اللہ کے در کے بجائے معلوم نہیں کس در پہ جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے یہ یقین بنا لیا کہ میرے پہ جو پریشانی آئی ہے نا، یہ فلاں فلاں نے بھیجی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ حال میرے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، پھر میں ادھر ادھر نہیں بھاگوں گا، رب کے در پہ آؤں گا۔ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یقین کر لیتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، جو حال آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو میں اللہ ہی کی طرف جھکوں گا۔ اور یہ جو مخالف حال آتا ہے نا، ایک تھپڑ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں ہے اور وہ ماں کو تنگ کر رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہمارے اور آپ کے مشاہدے اور تجربے میں ہیں۔ ماں اسے ایک تھپڑ مارتی ہے تو وہ بچہ بھی سمجھتا ہے، ماں کا تھپڑ کھا کے بھی وہ ماں کے گود کو چھوڑ کر کسی اور کے گود میں نہیں جاتا، بلکہ ماں ہی کی گود میں اپنے سر کو جھکا کے اور چلانے لگتا ہے، روتا ہے، امی امی کہہ کے پکارتا ہے۔ آخر کار وہی ماں بچے کو اٹھا کے پیار دینے لگ جاتی ہے۔ تو یہ مخالف حالات جو آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک تھپڑ ہے۔ میرے بندے تو سرکش ہو رہا ہے، تو میری نافرمانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، تو میرے سے غافل ہو رہا ہے، شیطان کے راستے میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ مخالف حالات کے ذریعے سے ایک تھپڑ مارتا ہے۔ اب اگر میں اس در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جاؤں گا تو اور نقصان اٹھاؤں گا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ میں اللہ ہی کے سامنے جھک جاؤں اور مزید روتے ہوئے رب کو پکاروں۔ اللہ کو میرے اور آپ پہ رحم آئے گا، اللہ میرے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ تو جو اللہ جانتا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتا۔ ایک ڈائریکٹر تھا، بڑا بزنس مین تھا، غیر ملک میں ایک میٹنگ آئی جس میں بہت سے بزنس مینوں نے شرکت کرنی تھی اور انہیں آرڈر ملنے تھے۔ آرڈر کوئی معمولی نہیں تھے، جس کو آرڈر ملتا وہ اس معیار کا آرڈر تھا کہ اس کا کاروبار اور چمک جاتا۔ اس نے اپنے فائلیں تیار کی، تیاری مکمل کرنے کے بعد ایمرجنسی میں ایئرپورٹ پہنچا۔ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میٹنگ بڑی اہم میٹنگ ہے، اگر اس میں شرکت ہو گئی تو سمجھو کاروبار 2 گنا بڑھ جائے گا۔ ایمرجنسی میں ایئرپورٹ پہنچا، توجہ کرے، اللہ کی شان، اس کو سیٹ نہیں ملی۔ اس نے بڑی کوشش کی، کسی ایئر لائن میں کوئی تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، کسی طریقے سے اس میٹنگ میں پہنچ سکتا۔ اتفاق ایسا تھا کہ کہیں بھی کسی جہاز میں اس وقت سیٹ ہی نہیں۔ اب یہ تڑلے کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حتیٰ کہ اس شخص کے سامنے یہ رو پڑا کہ خدا را کچھ کرو، اگر میں اس میٹنگ سے رہ گیا تو سمجھو میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، میرا کاروبار بند ہو جائے گا۔
اور اگر میں میٹنگ میں پہنچ گیا، آرڈر مل گئے تو میرا کاروبار اور بڑھ جائے گا۔ اب اس سے اپنا پورا کاروبار ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رو پڑا کہ خدا کہیں سے کوئی گنجائش نکال کے مجھے سیٹ دے دے، کسی کو مس کر دو۔ اس کا بھائی انتظار کرنا، اللہ کرے کوئی سواری نہ آئے، ہمیں کیا رکاوٹ ہے، آپ کو دے دیں۔ جو ٹائم دیا اس موقع پہ جب پھر پتہ کیا قدرت کے بعد جن کی بکنگ تھی وہ سارے پہنچے ہوئے تھے، چانس پہ بھی نہیں ملی۔ اب کرتا تو کیا کرتا سوائے رونے دھونے کے، اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں، ادھر سے فون ادھر سے فون، ادھر کوشش نہیں بنا کچھ بھی۔ اب یہ اپنے دل میں یقین کر چکا کہ بس میں تو ہو گیا تباہ، اس میٹنگ سے رہ گیا میں تباہ ہو گیا کاروبار کے اعتبار سے۔ مختصر جو فلائٹ بھی اڑ گئی، اب یہ مایوس ہو کے روتا ہوا، چہرہ لٹکا ہوئے، انتہائی پریشانی کے عالم میں فائل لے کے گھر پہنچا۔ اب گھر جیسے بندہ ایک پریشان ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے تھکاوٹ بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے ٹی وی روم تھا، جو بھی حال تھا، وہاں جا کے سے بے خود ہو کے صوفے پہ ٹیک لگا لیا، ٹی وی چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ لمحے بعد اس نے اسی پریشانی میں کیا خبر سنی کہ وہی جہاز اس ملک میں لینڈ ہونے سے کچھ پہلے کریش ہو گیا ہے، کریش ہو چکا ہے۔ یکدم اس کے جان میں جان آئی، اٹھ کے بیٹھا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سیٹ نہیں ملی، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس جہاز میں سوار نہیں ہوا، وہ کریش ہو گیا، سارے کے سارے ختم۔ اب یہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے، جس پہ رو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، سب کچھ ڈوبتا ہوا اسے نظر آ رہا تھا، لیکن رب کو علم تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، اس کی زندگی تھی، اس پر اس کی زندگی تھی، رب اس کو بچانا چاہتا۔ اب یہ رو رہا ہے، رب یہ ادا کر رہا ہے، مجھے کسی نے میرے دعا نہیں آتا۔ تو اس کو ہم یہ سوچ بنانے کی ایک کام کو میں بہت تھوڑا کیسے بنتا ہوں، اس کے لے کر آئی اچھا اور مفید سمجھتا ہوں، لیکن اس میں میرا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ یقین حاصل ہو جائے، جو بھی ہوتا ہے فیصلہ میرے رب کا چلتا ہوں، رب کا حکم چلتا ہے، اور رب اپنے بندے کے بارے میں بھلائی چاہتا ہے، برائی نہیں چاہتا، برائی نہیں چاہتا۔ ماں کا بیٹا اگر نافرمان بھی ہو تب بھی ماں اس کے لیے برائی نہیں چاہتا، رب کا بندہ نافرمان بھی ہو تب بھی رب بندے کے لیے برائی نہیں چاہتا۔ یہ سوچ بنانے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ تو پوچھ کے آئے، ہم تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمارے سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ یہ ان کا ایک سوال تھا اپنے انداز میں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں سے کہہ دو تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اگر تم میرے سے میرے فیصلوں پہ راضی ہو تو یقین کر لینا تمہارا رب تمہارے سے راضی ہے، اگر تم رب کے فیصلوں پہ راضی ہو تو میں تمہارے سے راضی ہوں، یہ علامت ہے اس بات۔ اب ہم دیکھیں
ہم تو خوشی میں راضی ہیں اور غمی میں ناراض ہیں، صحت میں راضی ہیں، بیماری میں ناراض ہیں، فراوانی میں راضی ہیں، تنگدستی میں ناراض ہیں۔ فرمایا اندر جھانکو اپنے اندر، اگر تم رب سے راضی ہو تو رب تمہارے سے یقینی راضی ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں میرا رب میرے سے راضی ہو جائے تو میں اللہ کے فیصلوں پہ اپنے رضا کا اظہار کروں، رب کے در پہ پڑا رہا، مانگو تو رب سے مانگو، رب کو پکارو، اللہ یہ پریشانی تو نے ہی بھیجی ہے، لیکن تو اس پریشانی کو ٹالنے والا ہے، یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں تو میری اس پریشانی کو راحت سے تبدیل فرما دے۔ اللہ بدلنے پہ قادر، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے اس وقت ممکن ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف اتنا رجحان، اتنا جھکاؤ، ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم اور آپ اس مادیت کے دور میں مادیت کے میدان میں کوشش کرنے کے بجائے روحانیت کی طرف دوڑ لگائیں۔